کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب سب کچھ رک سا جاتا ہے؟ حادثے، بیماری، رشتوں میں کشیدگی، اور جب یہ سب سفر کے مہینے میں ہو تو لوگ فوراً کہہ اٹھتے ہیں یہ سب سفر کی نحوست ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی اصل حقیقت کو جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے دل کو چھو لینے والی ایمان افروز ویڈیوز لاتے ہیں۔ سفر ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس میں شادی نہیں کرتے تھے، سفر سے گریز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ یہ عقیدہ صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، لیکن اسلام نے ان تمام باتوں پر کیا روشنی ڈالی ہے؟ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بدشگونی یعنی فال لینا نہیں، الو کا کوئی اثر نہیں، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ یہ حدیث ان تمام باطل اور جاہلانہ عقائد کو رد کرتی ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے، جیسے کہ بیماریاں خود بخود پھیلتی ہیں جبکہ حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہی کوئی اثر ہوتا ہے۔ بدشگونی لینا مثلا کالی بلی، چھینک، الو وغیرہ، الو یا کسی بڑے پرندے کے بولنے کو برا سمجھنا، اور سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ تصور بھی غلط اور من گھڑت ہے۔ تو انسان کا جو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کسی مہینے یا علامت کو منحوست یا منحوس سمجھنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب سفر کے مہینے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ اس پہ ہمارا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ سفر کا مہینہ کسی بھی صورت منحوس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ابو سلمہ بن ابو اسد کو ایک لشکر کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کے خلاف بھیجا، کیونکہ ان کی طرف سے مدینے پر حملے کا خطرہ تھا، اور یہ غزوہ بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کامیابی سے دشمنوں کو منتشر کر دیا اور بغیر کسی بڑے نقصان کے واپس بھی آ گئے تھے۔ اور اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس مہینے میں جنگی کارروائی نہ فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں خیبر پر چڑھائی کی تیاری شروع کی تھی، جو یہود کے مضبوط قلعے پر حملے کے لیے کی گئی۔ خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا جہاں یہودیوں نے ہتھیار اور سازشیں جمع کر رکھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں سپاہ تیار کی اور منصوبہ بندی کی، جس کے نتیجے میں ربیع الاول میں فتح خیبر ہوا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا یا نحوست کا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس میں فتح کی تیاری نہ فرماتے۔ سفر کے مہینے میں حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو دشمنوں نے دھوکہ دے کر شہید کیا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، جسے واقعہ رجی کہا جاتا ہے۔ کچھ قبیلیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کے لیے صحابہ مانگے، لیکن وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر گئے اور انہیں شہید کر دیا۔ اس واقعہ میں قربانی ہے، لیکن یہ کوئی نحوست نہیں تھی، یہ تو شہادت کا درجہ تھا جو اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کی علامات بھی سفر کے مہینے میں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی، اور سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار محسوس ہوا جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گیا، اور وہ ربیع الاول میں وصال فرما گئے۔ اگرچہ بیماری شروع ہوئی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آخری نبوت کا اختتام تھا، جس کے پیچھے حکمتیں، علم اور امت کے لیے نصیحتیں تھیں، کوئی نحوست نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کا مہینہ نہ ہی منحوس سمجھا گیا، نہ ہی
کسی عمل کو روکا گیا، بلکہ اس مہینے میں لشکر روانہ کیے گئے، دشمن پر چڑھائی کی گئی، شہادتیں ہوئیں، دین کے عظیم پیغامات سامنے آئے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس میں ان تمام اہم اقدامات کی اجازت نہ دیتے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جاہلانہ تہمات کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کریں اور ہر مہینے کو عبادت، خیر اور دعوت کا مہینہ پائیں اور اس کو سمجھیں بھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو وہ انسان کے اپنے گناہوں یا آزمائش کا حصہ ہو سکتی ہے۔ مہینوں یا دنوں کو منحوس سمجھنا شرک کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ دل میں اللہ کے بجائے کسی اور کو مؤثر ماننا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مہینے میں اہم فیصلے کیے؟ بعض جنگیں بھی اس مہینے میں ہوئیں، تبلیغی سفر بھی اس مہینے میں ہوئے۔ کوئی حادثہ نہیں، کوئی نحوست نہیں، بلکہ ہر عمل اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگ اس مہینے میں شادی سے گریز کرتے ہیں، نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، نئے مکان میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں اور ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم تہمات میں الجھ جائیں، اللہ پر یقین چھوڑ کر دنوں، مہینوں، چاندنی یا سورج سے خوف کھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان غلط عقائد کو پھیلاتا ہے۔ لیکن قرآن بار بار کہتا ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، مہینے کی گھڑیوں میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے سفر کے مہینے میں شادی کی تھی، طلاق ہو گئی، کار لی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دوسرے مہینوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ تکلیف تو زندگی کا حصہ ہے، اس کا تعلق مہینے سے نہیں، تقدیر اور اعمال سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یعنی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، مہینے کی طرف بالکل بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچگونی لینا شرک ہے۔ یہ الفاظ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ سوچیں، ہمیں غلط عقائد سے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نحوست کا تصور جہالت ہے، اسلام نے اسے ختم کیا۔ اور سفر کے مہینے میں ہر جائز کام کرنا بالکل درست ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ سفر کی نحوست ہے۔ جب شادی میں مسئلہ ہو تو کہتا ہے تم نے غلط مہینے میں شادی کی۔ لیکن مومن وہ ہے جو کہے اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ یاد رکھیں، ہمیں لوگوں کو علم اور محبت سے سمجھانا ہے، طنز سے نہیں، تانوں سے نہیں۔ دعوت نرمی اور دلیل سے دین کی بات کو عام کرنا ہے۔ سفر کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھائیں، نمازوں کا خاص خیال رکھیں، صدقہ دیں اور لوگوں کو بدعات سے بچنے کا پیغام دیں۔ یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے کانٹوں کے بیچ میں بھی پھول اگ سکتے ہیں، ویسے ہی ہر مہینے میں خیر اور برکت چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری نیت، یقین اور اللہ سے تعلق پر ہے۔ نحوست سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، ہر وقت تیرا ہے۔ یہ ویڈیو ایک پیغام ہے، ڈرو نہیں، اللہ پر یقین رکھو۔ مہینے، دن، حالات سب اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیوں نہ ہم ہر وقت خیر کی امید رکھیں۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے تہمات کا خاتمہ ہو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر روحانی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ چلیں آج سے ہم یہ عہد کریں، ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مہینوں، دنوں یا حادثات سے نہیں، صرف اللہ سے ڈریں گے اور اسی پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر سانس اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔